الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ دار ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے دنیا میں آنے والے تمام انبیاء علیہم السلام کو اور ان پر ایمان لانے اور جن میں سے کتابیں جن پر نازل ہوئی ہیں ان کی کتابوں پر یہ اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان کے لیے لازم قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام پر ایمان لائے۔ انبیاء کی عظمتیں، ان کی شان، ان کی رفعت، ان کا احترام، یہ نہ صرف مسلمانوں پر بلکہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں پر بھی لازم ہے۔ گزشتہ دنوں ہندوستان کی ایک تنظیم BJP، اس کی ایک رکن نے جس کا نام نورپور شرما ہے، اس نے کسی ٹاک شو میں اینکر پرسن کے سوال کے جواب میں نعوذ باللہ قرآن کریم کا بھی مذاق اڑایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بھی گستاخی کا ارتکاب کیا۔ آج ہم اپنی گفتگو میں ان اعتراض کا ذکر بھی کریں گے اور ان اعتراضات کا جواب بھی قرآن و سنت کی روشنی میں دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا،
اور محمد کا مطلب کہ جس کی تعریف کی گئی ہو، جو تعریف کے لائق ہو۔ اللہ رب العالمین کے اسماء میں سے ایک نام ہے محمود۔ محمود کا مطلب بھی یہی ہے کہ جس کی تعریف کی جائے، جس کی تعریف کی گئی ہو، اور اسی نام سے محمد کا لفظ نکلا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے نام میں سے نکال کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا ہے۔ اور اس نام کا احترام کرنا، اسے اپنی زبان پر لانے سے پہلے اس کے تقدس کا خیال رکھنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ لازم قرار دیا گیا تھا کہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہ پکارے، یعنی انتہائی ادب کا خیال رکھتے ہوئے۔ اور اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے دیگر انبیاء علیہ السلام کا نام لے کر ان کو پکارا، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، یا موسیٰ، یا نوح، یعنی جب دیگر انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مخاطب فرمایا تو ان کا نام لے کر مخاطب فرمایا۔ لیکن جب اپنے محبوب کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا تو ان کا نام نہیں لیا، بلکہ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، اور اس قسم کے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یا محمد کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، چاہے سامنے کہا جائے یا آپ کی غیر موجودگی میں کہا جائے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کرتے تھے تو یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے تھے۔ مشرکین مکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تو یا محمد کہہ کر پکارتے تھے، یعنی بے ادبی کی خاطر۔ یہود و نصارہ جب پکارا کرتے تو نہ وہ یا رسول اللہ کہتے اور نہ ہی وہ یا محمد کہتے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت تھی، ان کے جو بیٹے تھے ابو القاسم، تو وہ ابو القاسم کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے صرف 4 مقامات پر محمد کا لفظ استعمال کیا، صرف 4 مقامات، اور ان 4 مقامات میں بھی براہ راست اللہ کے رسول کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، کہ محمد وہ تو اللہ کے رسول ہے، یعنی محمد کے لفظ کے ساتھ رسول اللہ کی نسبت جوڑی ہے، اپنے بندے ہونے کی نسبت جوڑی ہے، اور براہ راست محمد کا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال نہیں کیا۔ اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، نام نامی، یہ مسلمانوں کے نزدیک بھی اور غیر مسلموں کے تا قیامت آنے والے تمام لوگوں کے نزدیک یہ باعث احترام ہے اور باعث تقدس ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو قیامت میں ہماری بخشش کا اور سفارش کا ذریعہ بنیں گے، روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگ اکٹھے ہوں گے تو وہ سوچیں گے کہ یہ جو عذاب انتہائی سخت عذاب ہے، ہم اس عذاب سے بچنے کے لیے کسی کی سفارش استعمال کریں۔ لہذا ان کے ذہن میں جو پہلا شخص آئے گا وہ والد یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہوں گے۔ وہ سوچیں گے کہ ہمارے والد ہماری سفارش کریں گے، حضرت آدم کے پاس جائیں گے، لیکن حضرت آدم کہیں گے کہ مجھے تو اپنا حساب و کتاب دینا ہے، میں کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ ایک ایک کر کے لوگ دیگر انبیاء علیہ السلام کے پاس جاتے رہیں گے اور کوئی سفارش کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اتنا طویل سجدہ کریں گے، اور اس سجدے کے دوران
میری اور آپ کی مغفرت کا اللہ رب العالمین سے سوال کریں گے، سفارش کا سوال کریں گے، تاکہ خود اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے گا کہ یا محمد قم برأسک، کہ اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ، تم جس چیز کا مطالبہ کرنا چاہتے ہو ہم تمہارے مطالبے کو تسلیم کرتے ہیں، ہم تمہیں اس بات کا اختیار دیتے ہیں کہ جاؤ لوگوں کی سفارش کرو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو قیامت کے دن ہماری سفارش کا ذریعہ بن جائیں گے، دنیا کے اندر بھی ہماری فکر کہ لوگ آگ سے بچ جائیں اور جنت کی طرف چلے جائیں اور جنت کی راہ اختیار کر لیں، اور آخرت میں بھی ہماری خاطر لمبے اور طویل سجدے کے اندر مصروف ہو جائیں گے۔ وہ BJP تنظیم سے تعلق رکھنے والی خاتون نے دو باتیں صحافی کے سوال کے جواب میں کہی۔ پہلی بات اس نے یہ کہی کہ کیا میں تمہارے اس قرآن کا مذاق اڑاؤں کہ جس قرآن کے اندر عقل میں نہ آنے والی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ گھوڑا ہے وہ آسمانوں کے اوپر اڑ رہا ہے۔ یعنی وہ خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے حوالے سے مذاق اڑاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ دنیا ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتی کہ آسمانوں کے اوپر گھوڑے اڑے، بلکہ ہمارا ایمان اس بات پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سفر معراج کے موقع پر جو سواری میرے سامنے آئی وہ گدھے سے کچھ اونچی تھی اور گھوڑے سے کچھ نیچی سواری، یعنی خچر۔ اس سواری کا نام براق تھا۔ اس کی نگاہ جہاں تک جاتی وہاں تک اس کا ایک قدم ہوتا، اتنی تیز رفتار۔ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس نے یہ سفر کو مکمل کیا۔ یعنی انسان کی عقل حیران ہو کر رہ جاتی ہے، اور اسی بنا پر یہ غیر مسلم ان باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم اس واقعے کا جائزہ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس افرادی قوت انتہائی کم اور مختصر ہے، مشرکین مکہ مسلسل اعتراضات میں مصروف ہے، مختلف پروپیگنڈے جاری ہیں، اس اثنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ میں راتوں رات آسمانوں کی بلندی پر گیا، مسجد اقصی گیا۔ یعنی اگر ہم اس کو سیاسی حوالے سے دیکھیں تو یہ کسی بھی شخص کے لیے کمزوری کا باعث ہو سکتا ہے کہ افرادی قوت مختصر ہے، مسلسل پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں اور پھر اتنا بڑا دعویٰ کیا جائے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ دعویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ لوگوں کے سامنے بیان کر دو۔ اور اللہ وہ تو کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، وہ تو خود اسباب پیدا کرنے والا، وہ جو پوری کائنات کو بنانے والا، وہ جو مجھے اور آپ کو اور ساری کی ساری انسانیت کو، جنات کو، چرند پرند کو، اتنے بڑے دریا اور سمندر کو اور پوری دنیا اور کائنات کو بنانے والا رب، کیا یہ اس کے لیے ناممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات آسمانوں کی بلندی پر چلے جائے اور پھر وہاں سے اللہ رب العالمین کی جانب سے تحفہ لے کر آئے؟ وہ اگر اپنی زبانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی بے حرمتی میں استعمال کرتے ہیں تو ان کو اپنے کردار کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ وہ ایک خدا کے بجائے کئی خداؤں کو ماننے والے ہیں۔ ہر چیز کا خدا انہوں نے الگ بنا رکھا ہے۔ کیا یہ عقل تسلیم کرتی ہے کہ ایک شخص کے کئی خدا دنیا کے اندر موجود ہو؟ کیا ایک پتھر کا بت وہ کسی کو کچھ کھلا سکتا ہے، کسی کو رزق دے سکتا ہے، کسی کی تکلیف دور کر سکتا ہے؟ خود جو ہے بے عقلی والے کاموں کے اندر مبتلا ہے اور ہمارے اسلام پر، دین پر، ایمان پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام نامی اور ذات گرامی پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ دوسرا اعتراض جو اس خاتون نے کیا، نعوذ باللہ، وہ اعتراض زبان پر لانا بھی ہم مناسب نہیں سمجھتے۔
اس کا مفہوم اگر میں بیان کروں، اس نے کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مسلمانوں کا نبی ہے، نعوذ باللہ وہ لڑکیوں کا دیوانہ ہے۔ ہم یہ الفاظ بھی اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے جھجکتے ہیں کہ وہ لڑکیوں کا دیوانہ ہے، اور اس نے 6 سال کی عمر میں عائشہ سے نکاح کیا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، اور بھی کچھ بیہودہ الفاظ اس نور پور شرما خاتون نے استعمال کیے۔ اگر ہم اس اعتراض کا بھی جائزہ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نکاح کیا، اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر تھی 54 سال، حضرت عائشہ 9 سال کی تھی اور 12 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ ہم پہلا سوال ان سے یہ کرتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس اس نکاح کے حوالے سے، نکاح کی عمر کے حوالے سے کوئی کرائٹیریا موجود ہے، کوئی معیار موجود ہے کہ کوئی ایسا معیار کہ آپ ہمیں بتائیں کہ لڑکا اتنی عمر کا ہونا چاہیے اور لڑکی اتنی عمر کی ہونی چاہیے، یا ان دونوں کی عمروں کے اندر اتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ کوئی معیار کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ اگر 70 سال کا مرد ہو، 20 سال کی لڑکی ہو، شریعت کہتی ہے کہ نکاح کر سکتے ہیں، پاکستانی قانون بھی یہ کہتا ہے کہ وہ نکاح کر سکتے ہیں، انہیں کوئی نہیں روک سکتا اگر باہمی رضامندی سے وہ نکاح کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہندوستان کا قانون بھی یہی کہتا ہے کہ اگر ایک عمر رسیدہ شخص ہو، وہ 18 سال کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہے نکاح کر سکتا ہے اگر وہ دونوں آپس میں راضی ہو۔ یعنی آپ معیار تو بتاؤ کہ اگر آپ کے پاس کوئی معیار موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ جو ہماری والدہ ہے، ام المومنین ہے، ہماری امی جان ہے، ان کی زندگی کے اوپر تم نعوذ باللہ باتیں بنانے کے لیے کوئی کرائٹیریا تمہارے پاس موجود نہیں ہے، پھر جو تم یہ بات کہتے ہو کہ تمہارا نبی وہ نعوذ باللہ لڑکیوں کا دیوانہ ہے، اگر تم ہمارے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرو، میں یہ بات ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم ہمارے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرو تو تم دیکھو گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں، کڑیل جوانی ہے، خوبصورتی ہے، اس عمر میں 40 سالہ خاتون سے نکاح کیا، اور 40 سالہ خاتون وہ کوئی کنواری خاتون نہ تھی، بلکہ 2 مرتبہ طلاق یافتہ خاتون تھی، یعنی 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خاتون۔ اگر ہمارے نبی نعوذ باللہ لڑکیوں کے دیوانے ہوتے تو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ جو 2 مرتبہ خاتون بیوہ ہوئی اس سے نکاح نہیں کرتے۔ جس خاتون نے بےہودہ الفاظ استعمال کیے، میں اس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو تم اپنے 25 سال کے بیٹے کا نکاح 25 سال کی بیوہ خاتون سے کروا کر دکھاؤ۔ نہیں کر سکتے۔ 25 سال کا جوان آج کل وہ 30 سال یا 40 سال کی لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ تسلیم نہیں کرنے کے لیے کوئی شخص تیار ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک دامن 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خاتون سے نکاح کیا، اور پھر مزید 25 سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی۔ 50 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زوجہ کے ساتھ گزارے، ان کی موجودگی میں کسی سے نکاح نہیں کیا۔ کہ اگر کوئی عورتوں کا دیوانہ ہو اور وہ اپنی شہوات اور خواہشات اور لذتوں پر کنٹرول نہیں رکھتا ہو تو کیا وہ ایک خاتون کے اوپر صبر کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ 25 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ رہے اور انتہائی محبت کے ساتھ، انتہائی شفقت کے ساتھ اور انتہائی عزت کے ساتھ رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی ان کی بے انتہا تعریفیں کیا کرتے تھے، اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات پر رشک یا حسد نہیں آتا تھا، حضرت خدیجہ پر آیا کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تعریف کرتے
کہ میں نے ایک مرتبہ جذبات میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بوڑھی خاتون سرخ گالوں والی آپ اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے، یہ تو دنیا سے چل بسی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے کہ عائشہ یہ جو بوڑھی خاتون تھی خدیجہ تھی، اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب ساری دنیا مجھ سے کٹ گئی اور ساری دنیا نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ تو تم جو یہ بیہودہ باتیں کہتے ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال اپنی جوانی سے لے کر اپنی عمر کے ایک بڑے حصے تک ایک ہی زوجہ مطہرہ کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، تو وہ بھی اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق کیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر 12 سال کی خاتون تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 54 سال ان کی عمر تھی، ایک بڑا ڈفرنس موجود تھا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عائشہ انہوں نے خود خوشی سے اس بات کا اظہار کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اور اس پر وہ فخر کیا کرتی تھی۔ پوری زندگی ان کو اس بات پر فخر تھا کہ میرا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ اگر اس کے اندر کسی قسم کی کوئی زبردستی پائی جاتی تو تم اعتراض کرتے، تمہارا اعتراض درست ہو سکتا تھا، لیکن یہاں تو حضرت عائشہ صدیقہ وہ خود محبت کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اور اس محبت کا بھی اگر جائزہ لیا جائے، مسجد نبوی کے اندر اس کے صحن میں حبشی آتے ہیں، وہ کچھ کرتب دکھاتے ہیں، حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں بھی ان حبشیوں کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس کرتب کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت عائشہ سے کہتے ہیں کہ عائشہ چلو ایک چادر کے اندر اپنے آپ کو لپیٹو، لوگ موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، آگے کھڑے ہوئے ہیں، وہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ عمر میں کم ہے، قد چھوٹا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے وہ منظر نہیں نظر آ رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی داد رسی کے لیے اپنے کندھے کے اوپر ان کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عائشہ میرے کندھے کے اوپر سوار ہو جاؤ اور وہ منظر تم دیکھو۔ جب تک حضرت عائشہ کا دل نہیں بھر جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں اور وہ منظر دکھانے میں مصروف رہتے ہیں۔ کیا تم اس زندگی کے اوپر آواز اٹھاتے ہو اور باتیں کستے ہو کہ اس قدر محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے تھی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتی تھی؟ گلاس کے جس حصے سے حضرت عائشہ منہ لگا کر پانی پیتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حصے سے منہ لگا کر پانی پیا کرتے۔ کسی زوجہ کے بستر پر اللہ رب العالمین نے وحی نازل نہیں کی۔ حضرت عائشہ کا بستر اتنا پاک دامن بستر کہ ان کے بستر پر وحی نازل کی گئی۔ حجرہ مختصر سا حجرہ، چھوٹا سا حجرہ، اس قدر مختصر حجرہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب جاگتے تہجد کا اہتمام کرنے کے لیے تو وہ مصلی بچھاتے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں کھڑے ہیں، حضرت عائشہ آپ کے سامنے اس طرح لیٹی ہوئی ہے، اور جس جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا ہے اس جانب حضرت عائشہ کے قدم مبارک ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جانا چاہتے تو حضرت عائشہ کو ہاتھ لگاتے، وہ اپنے پیر سمیٹتی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے۔ جب سفر کے لیے جاتے دل کے اندر یہ خواہش ہوتی کہ میں عائشہ کو ساتھ لے کر جاؤں، اور حضرت عائشہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت رکھنے والی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ رہنے والی کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال کا وقت قریب تھا اس لمحے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود رہی۔ حضرت عائشہ کی ران مبارک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا۔ اس لمحے 2 جملے کہہ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رحلت فرمائی۔ پہلا جملہ کہ عائشہ نمازوں کی حفاظت کرنا، دوسرا جملہ کہ عائشہ اگر تمہارے دروازے پر کوئی سوالی آئے، کوئی مسکین یتیم آئے تو اس کو خالی ہاتھ نہ بھیجنا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔ تم اعتراض کرتے ہو کہ نعوذ باللہ ہمارا نبی وہ لڑکیوں کا دیوانہ ہے۔ کیا لڑکیوں کے دیوانے ایسے ہوتے ہیں کہ 25 سال تک ایک زوجہ سے نکاح کیا، اس کے بعد جن ازواج مطہرات سے نکاح کیا وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ہے، خود اپنی مرضی سے نہیں کیا؟
اللہ کا حکم آیا تو دیگر ازواج مطہرات سے نکاح کیا. 9 ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جو ہماری مائیں ہیں امہات المومنین جنہیں ہم کہتے ہیں. یہ اللہ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے. اور تم یہ اعتراض بھی کرتے ہو کہ تمہارے نبی نے تو اپنے لیے 9 لڑکیوں کا انتخاب کیا اور امت کے لیے صرف 4 کہہ دیا کہ 4 سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے. اگر ان 9 خواتین کا جائزہ لیا جائے تو ان میں سے صرف ایک حضرت عائشہ تھی جو کنواری تھی، باقی 8 ازواج مطہرات بیوہ تھی. کچھ 1 مرتبہ بیوہ ہوئی اور کچھ 2 مرتبہ بیوہ ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا. اور اگر شریعت اس بات کی اجازت دے دیتی کہ زیادہ نکاح کیا جائے اور نکاح کے حوالے سے کوئی حد بندی متعین نہیں کی جاتی تو اس کے اندر آپ حکمت دیکھیں. شریعت نے 4 کی جو حد بندی کی ہے اس میں جو بہترین حکمت ہے وہ حکمت یہ ہے کہ اگر کوئی حد بندی نہیں کی جاتی تو جو امیر لوگ ہیں، امیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ نکاح میں 10 15 عورتوں کو اپنے نکاح میں لے کر آتے ہیں، اور جو غریب ہیں اس کے لیے عورتیں نہیں بچتی. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ بے شمار دنیا کے اندر عورتیں موجود ہوں اور مرد بہت کم ہوں، ایسا تو نہیں ہے نا، بس تعداد کم از کم برابر ہے. تو اگر اللہ رب العالمین حد بندی نہیں کرتا، 4 کی تعین نہیں کرتا، تو امیر وہ زیادہ نکاح کرتے اور غریبوں کو لڑکیاں نہیں ملتی. اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 نکاح کیے تو اس وقت کا جو معاشرہ تھا، عرب کا معاشرہ، اس میں 1 نکاح کرنا یا 2 نکاح کرنا، کم نکاح کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا، اور زیادہ نکاح یہ فخر کی علامت ہوا کرتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے مطابق نکاح زیادہ کیے. اس کے بعد جب شریعت آگے بڑھی تو اللہ رب العالمین نے ایک حد بندی کا تعین کر دیا. ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ جو ہندوستان کی BJP تنظیم کی رکن نور پور شرما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ، قرآن کریم کے حوالے سے بیہودہ کلمات اختیار کیے، ہم امت مسلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی حیثیت سے، امت محمدیہ ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہمارا ایمان کس معیار پر موجود ہے. کہ تاریخ ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ جس کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے سزا مقرر کی گئی کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، کسی قسم کی کوئی رعایت وہ تسلیم نہیں کی جائے گی. ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتا تھا، اللہ رب العالمین نے سورہ لہب نازل کر کے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں، ٹوٹ جائیں. ابو لہب کا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں، نام نامی میں گستاخی کیا کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کتا اس کے اوپر مسلط فرما. اور ہوا بھی ہے کہ اس کا بیٹا، اس کو ایک جانور نے آ کر چیر پھاڑ کر ختم کر دیا. ایک کعب بن اشرف یہودی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا کرتا تھا. آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا، کہا کہ وہ مجھے ایذائیں دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، کیا تم میں سے کوئی ہے کہ جو میری مدد کرے؟ ایک صحابی اٹھتے ہیں، ابو سلمہ ان کا نام ہے، جاتے ہیں اور اس یہودی کا سر تن سے جدا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر پیش کرتے ہیں. اور بھی ایک یہودیہ خاتون ہے، عصمہ اس کا نام ہے، ابو رافع یہودی ہے. کئی لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، سب کا انجام تاریخ نے یہی دیکھا کہ ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو ہم اپنے حکمرانوں سے اس بات کا مطالبہ کریں کہ ان کا سر تن سے جدا کروایا جائے. اس دھرتی پر، اس زمین پر ایسا زندیق اور بیہودہ شخص رہنے کے لائق نہیں ہے کہ جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے. ہم سڑکوں پر نکل آئے، اپنی آوازیں بلند کریں، احتجاج کریں، لوگوں کے ذہنوں کو ہموار کریں کہ کیوں بار بار ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے. اور ہم ان حکمرانوں سے کیا مطالبہ کریں؟ بے شرم قسم کے حکمران ہیں. گزشتہ جو وزیر اعظم گزرے ہیں، فرانس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، لوگ سڑکوں پر نکلے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، انہوں نے اس کو عزت دی، احترام دیا. فرانس کے سفیر کو ملک بدر نہیں کیا،
سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب. ابھی جو موجودہ حکومت ہے یہ حکومت بھی اسی نقش قدم پر چل رہی ہے. امریکہ نے جو غلامانہ ذہنیت بنا دی ہے, جو ڈکٹیشن دے دیا ہے, اس کے مطابق چلتے چلے جا رہے ہیں. آئے دن ہمارے نبی کی, ہمارے قرآن کی, اللہ پر, ازواج مطہرات پر انگلیاں اٹھانا, کیچڑ اچھالنا, نعوذ باللہ. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی جانیں اس راہ کے اندر قربان اگر کر دے سکتے ہوں تو قربان کر دے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں, ازواج مطہرات کا دفاع کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اجتماعی طور پر اس حوالے سے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.